کڑی سزاؤں کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ جرائم پیشہ افراد توبہ تلہ کر کے لائن پر آ جائیں، مگر تیزاب گردی کے معاملے میں تو گنگا الٹی ہی بہہ رہی ہے۔ سزا کو بڑھا کر 25 سال اور جرمانہ 10 لاکھ کر دیا گیا، مگر جرم میں کمی نہیں، اضافہ ہی ہوا ہے۔ رواں سال پچھلے سال کے مقابلے میں 38% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور پورا ملک ہی تقریباً اس افسوسناک وبا کی لپیٹ میں ہے۔ یعنی لٹکانے سے کم پر بات نہیں بنے گی۔ یہ مشورہ نہیں، متاثرہ افراد کا مطالبہ بھی ہے۔ تیزاب پھینکنے کے حوالے سے شرمین عبید چنوئے کو ملنے والا اکیڈمی ایوارڈ ایک انفرادی کامیابی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری اجتماعی جہالت، سفاکی اور وحشی پن کی بین الاقوامی گواہی سے کم نہیں۔ اس جرم کی روک تھام کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیں تو وفاقی حکومت نے سال 2011 میں ایک نسبتاً سخت قانون پاس کیا، جس میں 25 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا مقرر کی گئی۔ ادھر پنجاب نے رواں سال اس جرم کا مقدمہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت چلانے کا فیصلہ کیا، جبکہ آزاد کشمیر میں بھی قوانین میں نیکی اور بدی کے روپ، حضرت انسان کے بدلتے بہروپ، جرم کی لا تعداد کہانیاں، لیکن پروگرام صرف ایک، GOFIR، ہر جرم کی فاسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ کراچی میں ایک خاندان ایسا بھی ہے جس کے افراد نے ایک دوسرے کو تیزاب سے یوں نہلایا ہے جیسے ہولی کھیل رہے ہوں، لیکن ہولی کے رنگ مٹ جاتے ہیں، تیزاب کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ اور بات صرف اتنی سی تھی کہ دو بھائی اپنی بہن کی بیٹی کو بہو بنانا چاہتے تھے۔ بہن نے تنازع سے بچنے کے لیے دونوں کو منع کر دیا، ایک معقول فیصلہ، لیکن جناب دونوں بھائیوں کی تیزابی جہالت نے وہ اچھل کود مچائی ہے کہ ایک نوجوان ہلاک، دوسرا مفلوج، تیسرا اندھا اور معذور ہو چکا ہے۔ لیکن 3 خاندانوں کی دشمنی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ سر میں کیا کر سکتا ہوں، اندھا، لاچار، سائیڈ میں نہیں چینج کر سکتا اپنی۔ آپ کو میں آنکھیں کھول رہا ہوں تو یہ مجھے صرف پتہ نہیں کیا اندھیرے نظر آ رہے ہیں۔ تو میرا علاج کرا دینا، یہ علاج صرف آغا خان سے ہوا اور کہیں سے اس کا علاج نہیں ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تیزاب کی جلانے اور گلانے والی آگ میں جھونکے گئے اس شخص کا نام شہباز ہے، اور جن باعث رشتہ داروں نے اسے اس حالت کو پہنچایا، ان کے گھٹیا پن، جہالت اور صفاکی کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس المیہ کی وجہ شہباز کی پھوپھی نورین کی بیٹی بنی، جسے اقبال اور خادم حسین نامی شہباز کے دونوں چچا اپنی بہو بنانے پر بضد تھے۔ نورین اور اس کے شوہر اعجاز کے لیے یہ ایک مشکل صورتحال تھی، کیونکہ وہ ایک کو منع کرتے تو دوسرا ناراض ہو جاتا، لہٰذا انہوں نے تنازع سے بچنے کے لیے دونوں کو منع کر دیا۔ اس بات پر دونوں بھائیوں نے پہلے تو بہن اور بہنوئی سے رشتہ توڑا اور پھر ایک دوسرے سے جنگ شروع کر دی۔ اس دوران اقبال اور اس کے بیٹوں نے خادم حسین کے بیٹے سخاوت پر تیزاب پھینکا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ خادم حسین اینڈ سنز نے اس کا بدلہ یوں لیا کہ پہلے نورین کے بیٹے محمود پر تیزاب پھینک کر اسے زخمی کیا، اور پھر نورین کے شوہر اعجاز کو ایک جھوٹے مقدمے میں بند کرا دیا۔ محمود پہ جو تیزاب پھینکا گیا تھا وہ تھانہ وہ ڈاکخانے کے پاس لالو کھیت میں، اور باہر کولڈ ڈرنک کی شاپ تھی، وہ اپنے 2 کزن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو پیچھے سے بائک پہ یہ لوگ آئے اور انہوں نے پورا جگ کو ڈیل دیا ان کے اوپر، تو وہ لڑکا پورا
ڈیمیج ہو گیا آگے سے تقریباً وہ بھی 40% جل گیا تھا. شہباز کو اپنے خاندان میں جاری اس دشمنی کا بڑا رنج تھا. ادھر پھوپھی نورین کا خاندان چونکہ بہت غریب تھا لہٰذا اس نے محمود کے علاج کا خرچہ برداشت کرنے کے علاوہ اعجاز کی ضمانت بھی کرا دی. اس بات کو خادم حسین نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا. وہ پہلے شہباز کو دھمکیاں دیتا رہا کہ اگر اس نے اعجاز کی ضمانت منسوخ نہ کرائی تو اسے عبرت کا نشان بنا دے گا. اور جب شہباز نے پھوپھی کے خاندان کی مدد سے ہاتھ نہ کھینچا تو خادم حسین نے پولیس کے محکمے میں موجود اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا شروع کر دیا. جب انہوں نے محمود پہ بھی تیزاب ڈال دیا تو میں نے تھوڑی سپورٹ کی محمود کی. میں نے کسی کے خلاف نہیں کیا. اس کو ہاسپٹل لے گیا, اس کا علاج کروایا. میں تو ایک نیکی سمجھ کے کر رہا تھا. پھر انہوں نے مجھے 28 کو SIU جمشید کوارٹر میں بند کرا دیا جھوٹے کیس میں. اور 3-4 دن کے بعد میں چھوٹا. وہیں سے انہوں نے ایک لڑکی تھی کوئی, اس کے پاس تیزاب تھوڑا پھینک کے نیچے ٹانگوں وانگوں میں ہم چاروں بھائی پہ مقدمہ کرا دیا. اس میں میں اریسٹ ہو گیا. شہباز کی ضمانت کرانے کے لیے مجبوراً اس کی بیوی فراح کو بھاگ دوڑ کرنی پڑی. تاہم خادم حسین نے اسے بھی ڈکیتی کے جھوٹے کیس میں پھنسوا دیا. لیکن یہ مقدمہ اتنا بے بنیاد تھا کہ سیشن عدالت نے پہلی ہی پیشی میں اسے خارج کر دیا. فراح کی کوششیں رنگ لائیں اور وہ اپنے شوہر کو ضمانت پر رہا کرانے میں کامیاب ہو گئی. باہر آنے کے باوجود خادم حسین اور اس کے بیٹوں کی دھمکیاں جاری رہیں تو شہباز نے IG سمیت پولیس کے اعلیٰ حکام کو صورتحال بتاتے ہوئے تحفظ کی درخواست کی. اوپر سے دباؤ آیا تو خادم نے شہباز کو راضی نامے کے لیے مسجد میں بلایا, جہاں طے پایا کہ وہ اگلے روز سٹی کورٹ جا کر ایک دوسرے کے خلاف سارے مقدمات واپس لے لیں گے. تاہم شہباز طے شدہ معاہدے کے مطابق کورٹ پہنچا تو خادم حسین کے 3 بیٹوں نے وہ کیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. کورٹ کے لیے سر وہ کمپرومائز سائن ہوا تھا. پھر 2 بندے نے مجھے پکڑ لیا تھا. صابر حسین تھا اور آصف حسین تھا, اور ایک نے آگے میرے گریبان سے پیچھے سے وہ عارف نے پکڑ کے میرے سر کے اوپر سے جگ پورے کا پورا ڈھیل دیا. مجھے پتہ ہی نہیں, وہ اس وقت میری تو موت ہو گئی. اتنی جنن ہو, میری آنکھیں چلی گئیں. ٹائم ان کو بھی کرنا چاہ رہے تھے, میری مسز کو بھی, اور اللہ تعالیٰ نے بس ان کو زندگی دی. پولیس نے موجود لوگوں کی مدد سے تیزاب پھینکنے والے عارف کو تو گرفتار کر لیا. تاہم دیگر ملزمان فرار ہو گئے. فرح اپنے زخمی شوہر کو لے کر فوری طور پر اسپتال پہنچی, لیکن بااثر ملزمان اس سے وہاں بھی دھمکیاں دینے سے باز نہیں آئے. فرسٹ جو ان کی ٹریٹمنٹ شروع ہوئی تو فوراً ہی مجھے فون آنا شروع ہو گئے خادم حسین کے کہ FIR نہیں کٹوانا ہے, اور میں نے وہ فوراً ہی تھانے میں نے اطلاع دی اس کی کہ مجھے اس نمبر سے یہ فون آیا. لیکن پولیس نے اس بات پہ کوئی ایکشن نہیں لیا, کوئی نوٹس نہیں کیا. مجھے سٹی کورٹ والے بولتے رہے کہ عیدگاہ تھانے میں جا کے یہ درخواست دو. عیدگاہ والے مجھے بولتے رہے سٹی کورٹ میں جا کے درخواست. ملزمان کو اتنا ٹائم مل گیا کہ انہوں نے جا کے اپنی ضمانتیں بھی کروا لی. عارف حسین جس نے یہ واردات کی تھی, تیزاب ڈالا تھا, انٹروگیشن کے دوران اس نے بتایا کہ یہ ہماری خاندانی دشمنی ہے. ماضی میں تیزاب پھینکنے کے خلاف دفعہ 324 کے تحت مقدمہ درج ہوتا تھا, جس کی سزا 14 سال قید, 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ ہو سکتی تھیں. تاہم سال 2010 میں اس حوالے سے نئی قانون سازی ہوئی جس کے تحت اس جرم کا مقدمہ دفعہ 336A(B) کے تحت درج کیا جانا چاہیے, جس کی سزا 25 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے. جبکہ کیس کی سنگینی دیکھتے ہوئے دونوں سزائیں ایک ساتھ دینے کی شق بھی موجود ہے. تاہم حیران کن بات یہ ہے کہ ملک کے اکثر تھانے تیزاب پھینکنے کا مقدمہ اب بھی پرانے قانون کے تحت درج کر رہے ہیں. بھی یہ کہتا ہے کہ ایسا جرم جو معاشرے میں خوف و ہراس پیدا کرے, وہاں سیکشن 6B یعنی ATA سیکشن 7 کا کے تحت FIR کرتی ہے, اور وہ مقدمات انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں میں چلتے ہیں. شہباز کا الزام یہ ہے کہ اس پر تیزاب پھینکنے میں خادم حسین کے 3 بیٹے ملوث ہیں.
جبکہ مرکزی ملزم عارف کا موقف یہ ہے کہ یہ کام اس نے اکیلے کیا۔ خاندانی دشمنی کے باعث ایک جوان لڑکا جان سے گیا، دوسرا مفلوج ہو چکا، جبکہ شہباز زندگی اور موت کے بیچ سسک رہا ہے۔ ادھر گھر میں موجود اس کی بیوی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ایک اندھے اور معذور شوہر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طرح پالے گی۔ GFIR کے لیے کیمرمین علی سجاد کے ساتھ ذیشان شاہ، کراچی۔ تیزاب کوئی لمکا ڈرنک نہیں کہ جس کا جی چاہے بیچنا شروع کر دے اور جس کی مرضی ہو وہ خرید لے۔ یہ تو وہ خطرناک شے ہے جو پلک جھپکتے میں کسی کا بھی سرمایہ حیات چھین سکتی ہے یا اسے عبرت کا نشان بنا سکتی ہے۔ بے شمار واقعات ہمارے سامنے ہیں جس میں لوگوں کی جانیں گئیں، لوگ بے چہرہ یا معذور ہوئے، لیکن حکام لگتا ہے اس معاملے میں ذرا سنجیدہ نہیں۔ بھرتی کی چند پابندیاں لگا کر آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں اور مارکیٹوں میں بیٹھے افراد ان پابندیوں پر کتنا عمل کرتے ہیں یہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ جی ہاں، تیزاب لمکا ڈرنک ہرگز نہیں۔ اس کا شمار ان خطرناک اشیاء میں ہوتا ہے جن کی خرید و فروخت پر نگرانی کا انتہائی مؤثر نظام ہونا چاہیے۔ مگر کیا کیا جائے، ہمارے ہاں یہ مہلک چیز بھی چنے اور ریوڑیوں کی طرح خریدی اور بیچی جا رہی ہے۔ اس کا عملی ثبوت لینے کے لیے ہم کراچی کی معروف کیمیکل مارکیٹ گئے، جہاں نائٹرک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ جیسے جان لیوا تیزاب اتنی آسانی سے مل رہے تھے کہ ہماری حیرت بخارات بن کر اڑ گئی۔ ہم پہلی دکان میں گھسے تو وہاں صرف صفائی ستھرائی میں استعمال ہونے والے تیزاب تھے۔ کون کون سا آپ کے پاس؟ صفائی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کون سا مل جائے گا؟ کوئی باقی آگے کا پوری مارکیٹ ہے، یہ کام کی ڈائری ہے، پوری مارکیٹ ہے۔ پہلے دکاندار کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ہم دوسری دکان میں گئے تو بخارات ایک بار پھر ٹھوس حیرت میں تبدیل ہو گئے، کیونکہ یہاں گٹر کی چوک لائنیں کھولنے کے نام پر کوئی بھی خوفناک تیزاب خریدا جا سکتا تھا۔ دکاندار نے پہلے تو ذمہ دارانہ انداز میں ہمیں بتایا کہ تیزاب ایک بہت خطرناک چیز ہے اور وہ اسے ہر ایرے غیرے کو نہیں بیچتا، بلکہ بیچنے سے قبل اس سے پوچھ لیتا ہے کہ بھائی بیچ دیتے ہیں۔ شاید سے آپ کسی کا پیٹ پھاڑ دیں یا سبزی کاٹ لیں یا قصائی گوشت بنا لیں، اس کا بھی یہی حال ہے کہ یہ اگر کوئی مس یوز کرے تو ظاہر ہے کسی کو جلا دے گا یہ صحیح۔ اس کے بعد اس نے ہمیں مختلف تیزابوں کی خصوصیات بتانے کے بعد تیزاب کی بوتل فروخت کر دی، کچھ اس طرح۔ بھائی صاحب سمجھتے ہیں ہاں بھائی وہ کوئی مس یوز نہیں کرے گا لے آ کے تو اس کو دے دیتا، ویسے تو یہ دینے والا آئٹم بھی نہیں ہے۔ آج کل مس یوز بھی بہت ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اور تیسری دکان پر تو کمال ہی ہو گیا، کیونکہ وہاں جا کر پاکستان کا مطلب کیا کا بالکل الٹا مطلب سیدھا ہمارے دل میں اتر گیا۔ پاکستان میں جو چیز برانڈ ہوگی نا وہ سب سے زیادہ بکتی ہے۔ تاہم اپنی افسردگی چھپاتے ہوئے ہم نے مطلب کی بات کی تو بولا گٹر لائن کھولنی ہے تو گندک کا تیزاب لے جاؤ، جیسے ہی ڈالو گے یہ کھل جا سمسم کا نعرہ مارتا ہوا جمے ہوئے کچرے سمیت لائن کے آخری سرے پر جا نکلے گا، پھر اپنا منہ ہمارے کان کی طرف لا کر انتباہی لہجے میں بولا جلا دے گا وہ، تو آپ کے ہاتھ پہ بھی لگ گئی، آپ کی انگلی گئی تو آپ کر دیتا ہے یہ ہاتھ میں اگر کہیں بھی ٹچ ہوئی ہے۔ اس پر ہم نے سوال کیا کہ جب یہ اتنی خطرناک چیز ہے تو اتنی آسانی سے کیوں دے رہے ہو؟ اس سوال پر جو جوابات اس نے دیے انہیں سن کر ہمیں یوں لگا جیسے ہمارے کانوں میں کسی نے سلفیورک ایسڈ کے چند قطرے انڈیل دیے ہوں اور ہمارے اندر کھل جا سمسم کی بازگشت گونجنے لگی۔ جرم ہوتے رہیں گے اور آپ تک پہنچے گی ہر جرم کی فاسٹ انفارمیشن رپورٹ صرف GFIR میں۔ جاننا چاہتے ہیں کہاں کیا جرم ہوا ہے تو دیکھتے رہیے GFIR۔ قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا مقرر کی گئی ہے
یہ اقدامات ملک بھر میں اس جرم کی بڑھتی ہوئی شرح کے پیش نظر کیے گئے تھے، جس کے مطابق سال 2008 میں تیزاب پھینکنے کے 29، 2009 میں 53، 2010 میں 32 اور 2011 میں 46 واقعات ہوئے۔ حکومت کو امید تھی کہ نئی قانون سازی کے بعد معاملہ بہتر ہوگا، مگر اعداد و شمار قانون سازوں اور قانون نافذ کرنے والوں کے لیے تعزیانے سے کم نہیں، کیونکہ رواں سال تیزاب پھینکنے کی لعنت میں کمی کے بجائے 38% اضافہ ہوا ہے۔ اس بل کے بعد یہ سیکشن جو نا امینڈ ہو گیا، وہ 324 سے 336 اے اور بی کر دیا، اور سزا 14 سال سے 25 سال کر دی، اور ساتھ میں 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی کر دیا۔ بدقسمتی سے شاید 100 میں سے کوئی ایک کیس ایسا ہو جہاں 336 اے اور بی لگ جائے۔ رواں سال چیدہ واقعات کا جائزہ لیں تو 15 جون کو کراچی سٹی کورٹ میں شہباز نامی شخص پر اس کے رشتہ دار عارف حسین نے تیزاب کا پورا جگ انڈیل دیا۔ 21 مئی کو فیصل آباد میں نامعلوم ملزمان نے ایک خاتون کے چہرے پر تیزاب پھینکا۔ واقعے میں خاتون کی کمسن بیٹی بھی جھلس گئی۔ اسی روز دوسرا واقعہ آباد میں پیش آیا ہے، جس میں بشیر احمد نامی ملزم اپنے دوست ماجد کی بیوی پر تیزاب پھینک کر فرار ہو گیا۔ 27 مئی کو اسلام پورہ لاہور میں نامعلوم ملزمان 2 خواتین اور ایک کمسن بچی پر تیزاب پھینک کر بھاگ لیے۔ 25 مئی کو جنگ میں 28 سالہ اسکول ٹیچر خالدہ کو نیر عباس نامی شخص نے تیزاب گردی کا نشانہ بنایا، جسے گرفتار کر لیا گیا۔ 21 مئی کو سکر میں 2 نامعلوم ملزمان نے 12 سالہ اویس آرائی پر تیزاب پھینکا، جو معجزانہ طور پر بچ گیا۔ 8 مئی کو تونسا بائی پاس ضلع ڈیرہ غازی خان میں 2 ملزمان نے پیر فتح شاہ دربار کی زیارت کو جانے والوں پر تیزاب پھینکا، جسے حاجرہ بی بی، نصرت بی بی، نو عمر وسیم اور محمد نواز بری طرح جھلس گئے، جبکہ حاجرہ بی بی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ 24 اپریل کو راول پنڈی میں یاسمین کو سابقہ شوہر اظہر شہزاد نے تیزاب سے جلایا۔ 20 اپریل کو گجرانوالہ میں 3 بچوں کی ماں فوزیہ تیزاب گردی کا نشانہ بنی۔ 25 مارچ کو ملتان سے تعلق رکھنے والی فاخرہ نے ناقابل علاج ہونے پر خودکشی کر لی۔ اسے مبینہ طور پر سابق شوہر بلال کھر نے سال 2000 میں تیزاب سے جلایا تھا۔ 23 فروری کو فیصل آباد میں لقمان نامی شخص پر 2 ملزمان تیزاب پھینک کر فرار ہو گئے۔ 19 فروری کو بدین میں 6 سالہ بچے ابرار پر تیزاب منڈیلا گیا، جبکہ 15 مئی کو فیصل آباد کی رخسانہ اس سفاک جرم کا نشانہ بنی۔ ان تمام واقعات میں دیرینہ دشمنی، خاندانی جھگڑے، رشتے کے تنازعات، محبت میں ناکامی اور ایسے ہی دیگر عوامل سامنے آئے۔ جہاں پہلے تیزاب پھینکا جاتا تھا چاہے مرد کے اوپر یا عورت کے اوپر، وہاں یہ پولیس والے FIR کاٹ دیتے ہیں 324 کا۔ 324 وہ سیکشن ہے، بظاہر تو ہم اس کو اقدام قتل کہتے ہیں، لیکن جہاں کوئی خراش آ جائے ہے، یہاں خراش نہیں بھی ہے، کوئی زخمی بھی ہو جائے تو وہاں 324 کا سیکشن لگتا ہے۔ اور اس 324 کا جو سیکشن ہے وہ عام سیشن عدالتوں میں چلتے ہیں، اور اس کی سزا جو ہے نا وہ 14 سال ہوتی ہے اس میں۔ تو عموماً اس میں کمپاؤنڈیبل بھی ہے، اس کیسز ختم کرتے ہیں وہ بھی ہو جاتا ہے۔ UFIR کی تحقیق کے مطابق رواں سال کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران ملک میں تیزاب گردی کے 57 واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں، جن میں زیادہ تر کا تعلق جنوبی پنجاب اور اندرون سندھ کے علاقوں سے ہے۔ اسی طرح ششمائی بنیادوں پر جائزہ لیا جائے تو سال 2011 میں بالترتیب 22 اور 24 وارداتیں ہوئیں۔ ان تمام واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں کہ نئی قانون سازی بھی صورتحال کی بدصورتی کم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ مایوس کن اعداد و شمار سے قطع نظر، تیزابی حملوں سے مفلوج، معذور اور مرنے والوں کے ورثاء بھی پرانی اور نئی سزاؤں سے مطمئن نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جرم پورے معاشرے پر ڈراؤنے اثرات مرتب کرتا ہے، لہٰذا اس دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والوں کو سرعام پھانسی پر لٹکایا جائے۔
प्रोग्राम GFIR के लिए कैमरामैन अली सज्जाद और आसिफ शेख के साथ सैयद ताजुद्दीन, कराची।